الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے هو معكم أينما كنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی۔ معكم معیت سے ہے، معیت کا مطلب اردو میں ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ، فرق اتنا ہے کہ علم تو سب کو ہے مگر احساس چند ایک کو ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، علم ہونا اور چیز ہے، اس کا استحضار رہنا، احساس ہر وقت رہنا، یہ اور چیز ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں۔ علمی طور پر تو ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن یہ خیال ہر وقت ذہن میں نہیں رہتا، ہم بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ تصوف و سلوک کا بنیادی مقصد اس احساس کو پختہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ یہ جتنے مراقبے کیے جاتے ہیں، یہ جس قدر انسان اسباب کرتا ہے، محنت اور مجاہدے کرتا ہے، ان تمام کا بنیادی مقصد انسان کے اندر اس دھیان کو پختہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ کیونکہ جب یہ احساس ہوگا تو پھر انسان نہ گناہ کرے گا اور نہ ہی انسان کوئی اور غفلت والا کام کرے گا۔ چنانچہ ہمارا سبق ذکر قلبی سے شروع ہوتا ہے اور پھر لطائف کے 7 اسباق ہوتے ہیں، پھر تحلیل کے 2 اسباق ہیں، پھر اس کے بعد فنائیت کا مراقبہ ہے اور مراقبات مشاربات ہے۔ 16واں سبق جا کر وہ آتا ہے جس کو مراقبہ معیت ہے۔ اس مراقبہ معیت پر جا کر عام طور پر مشائخ سالک کو خلافت دے دیتے ہیں، سالک کے ذمہ کام لگا دیتا ہے کہ اب اس بندے کو یہ حضوری حاصل ہو گئی کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب شریعت پر اس عمل پختہ، نفس کی غلامی سے آزاد، شیطان کے ہتھکنڈوں سے یہ بچے گا اور دین کا کام کرے گا۔ اس سے اوپر کے مراقبے درجات بڑھنے کے مراقبے، ان کو کہتے ہیں ولایت کبریٰ کے مراقبے، ولایت مالا اعلیٰ کے مراقبے، ولایت انبیاء کے مراقبے۔ پھر حقائق کے مراقبے شروع ہو جاتے ہیں، حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن مجید، حقیقت نماز، حقیقت محمدیہ، پھر کمالات کے مراقبے، کمالات عیسوی، کمالات موسوی، کمالات محمدی، اللہ اکبر۔ لیکن جو بنیاد ہے تصوف و سلوک سے
حاصل کرنے والی وہ معیت ہے۔ جس نے معیت کا مراقبہ پا لیا اس نے نسبت کا حصول کر لیا۔ آگے اس نسبت کی چمک دمک بڑھانے والی بات ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس نے یہ اسباق کر لیے اس نے اپنے اوپر پوشاک پہن لی۔ اب 5 روپے گز کا کپڑا بھی کپڑا ہے اور 5,000 روپے گز والا کپڑا بھی کپڑا ہے۔ چمک دمک میں فرق ہے، کوالٹی میں فرق ہے۔ وہ بھی سطر چھپاتا ہے، یہ بھی سطر چھپاتا ہے۔ وہ بھی پوشاک کہلاتی ہے، یہ بھی پوشاک کہلاتی ہے۔ وہ لٹے کا کپڑا ہے، یہ کسی نئے نام سے بنا ہوا کوئی کپڑا سے، ریشم اور مخمل کا کپڑا سے، مگر پوشاک دونوں ہیں۔ اسی طرح ولایت صغریٰ جس کو حاصل ہو گئی اس کو لٹھے کی پوشاک مل گئی۔ اب آگے اس کی چمک دمک کو بڑھائے، اس کو ریشم کی پوشاک بنائے، یہ اس کی محنت پر منحصر ہے۔ تو تصوف السلوک کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ دھیان اچھی طرح پختہ ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ۔ اب اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نعمت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ نعمت ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ مشائخ کہتے ہیں کہ سالک کثرت کے ساتھ ذکر کرے، اور آپ حیران ہوں گے کہ باقی اعمال کرنے سالک کے لیے آسان، مراقبہ کرنا اس کے لیے مشکل کام۔ شیطان مردود کو پتا ہے کہ کس عمل کے کرنے سے اس کو اللہ کی میت ملے گی، وہ ثواب والے کام کرنے دیتا ہے، میت والے کام نہیں کرنے دیتا۔ کرو ثواب والے کام جتنے کرتے ہو، اس لیے کہ تمہارے ان ثواب والے کاموں کے انجام کا کوئی یقین نہیں۔ ذرا سا پھسلو گے تمہارے منوں کے برابر عمل ضائع ہو جائے گا۔ لیکن معیت ذرا اور حساب ہے۔ اس لیے دروشی پڑھنا آسان، استغفار پڑھنا آسان، تلاوت قرآن کرنی آسان، مراقبہ کرنا مشکل کام۔ یہ مراقبہ ایک عجیب نعمت ہے، یہ کثرت ذکر ہے۔ کثرت ذکر سے معیت ملتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو جہاں ذکر کا حکم ہوا ذکرن کثیرا کا، تو ذکر کی کثرت سے انسان کو معیت نصیب ہوتی ہے، معیت کا استحضار حاصل ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے عاشق صادق تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی فخر للہ ساجدا، سجدے میں جا گرے اور رو کر کہنے لگے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ تو ذکر سے معیت ملتی ہے، انا جلیس مع من ذکرنی۔ اسی لیے اللہ والوں کو کہتے ہیں یہ باخدا لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے 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 ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
وہ باخدا لوگ کہلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے عبادت کرتے کرتے ایسے مقام پہ آ جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بندے کو دیکھو کتنا بلند مقام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا بولنا میرا بولنا۔ اللہ اکبر۔ یہ معیت کی وجہ سے نعمت ملتی ہے۔ اس لیے تو کہا گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، کہ محبوب کی زبان سے جو نکل جاتا تھا وہ اللہ کا کہنا بن جاتا تھا۔ دیکھنے میں بندے کے گلے سے بات نکلتی تھی، حقیقت میں وہ اللہ کی بات ہے۔ یہ معیت ہے۔ تو یہ کس سے ملتی ہے؟ ذکر سے ملتی ہے۔ تو معیت کا علم سب کو، استحضار کسی کسی کو۔ یہ استحضار کیسے پیدا ہوگا؟ کثرت ذکر سے پیدا ہوگا۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں بھئی ذکر کی مجالس میں جاؤ، ذکر کی کثرت کرو، ذاکرین کے ساتھ بیٹھو، تاکہ تمہیں یہ معیت یا استحضار نصیب ہو جائے، حضوری نصیب ہو جائے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ معیت سے فضیلت ملتی ہے، معیت سے فضیلت ملتی ہے انسان۔ دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ملی وہ ان کو نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، روزوں کی وجہ سے نہیں ملی، حج کی وجہ سے نہیں ملی، صدقے کی وجہ سے نہیں ملی۔ وہ فضیلت ان کو ملی نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے، معیت کی وجہ سے ان کو وہ فضیلت ملی۔ ایسی فضیلت ملی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یعنی چند کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر ملے گا کہ بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ درجہ کیوں بڑھا ان کا؟ معیت کی وجہ سے، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، ان کی زیارت کی، ان کے ساتھ رہنے والوں میں شامل تھا۔ تو معیت کی وجہ سے فضیلت ملی، اتنی فضیلت ملی کہ اگر ساری دنیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے برابر والے بندوں سے بھر جائے تو سب کے سب مل کر بھی صحابہ میں سے ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس ایک صحابی کا رتبہ اعلیٰ، اور یہ ساری دنیا جو ایسے اولیاء سے بھر گئی یہ اس رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو فضیلت کس سے ملی؟ معیت سے ملی، معیت سے فضیلت ملتی ہے انسان کو۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، یعنی صحابی نہیں تھے، صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ان میں سے تھے، مگر ان کے زمانے میں بہت زیادہ امن رہا، عدل و انصاف رہا، مثالی دور حکومت کہلاتا ہے۔ اور ان سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے آپس کے درمیان کافی ساری ناچاتی رہی، اختلاف رائے رہا، دیکھنے میں بدامنی کا ماحول رہا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا جی آپ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ یہ سوال پوچھا۔
تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا اور فرمانے لگے کہ دیکھو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کے لیے نکلے تو ان کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی داخل ہو گئی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز پر فضیلت رکھتی ہے. آپ تو عبدالعزیز کی بات کرتے ہو نا، عمر بن عبدالعزیز کی، ان سے تو وہ مٹی بھی فضیلت رکھتی ہے جو نبی علیہ السلام کی معیت میں نکلنے کی وجہ سے ان کے گھوڑے کے نسلوں میں جا گئی. تو معلوم ہوا کہ معیت پر جو درجہ ملتا ہے وہ عمل پہ نہیں ملتا. اچھا بتائیں، کوئی بندہ نمازیں پڑھ کے صحابی بن سکتا ہے؟ روزے رکھ کے صحابی بن سکتا ہے؟ ساری عمر بڑے تقوی پر اہتمام کر کے صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں. صحابی کیسے بنتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو ایمان کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لینے پر صحابی بن جاتا. وہ شرف مل جاتا تھا کہ جو شرف آدمی کو عبادتوں سے نہیں ملتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ معیت سے انسان کو فضیلت ملتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہووا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے. پہلے یہ معیت بنی اسرائیل میں انبیاء کے ساتھ ہوتی تھی. پہلے یہ نعمت کن کو نصیب ہوتی تھی؟ فقط انبیاء کو نصیب ہوتی. اب اس کی دلیل سن لیجیے. ہے علمی نقطہ مگر ہے بڑا مزیدار. وہ فضیلت کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب جانے لگے فرعون کی طرف تو ان کے دل پر خوف تھا کہ فرعون ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. بھئی ایک طرف دو بندے ہوں اور دوسری طرف ایسی اسٹیبلشڈ حکومت ہو فرعون والی، تو دل پہ ایک ڈر خوف تو تھا ہی صحیح. اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتے ہیں فَاذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، لا تخافا، تسنیہ کا صیغہ، تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں. فرعون تمہارے ساتھ جو بات کرے گا میں بھی سنوں گا، جو معاملہ کرے گا میں بھی دیکھوں گا. جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انبیاء کے ساتھ یہ معیت خاصہ اس کے بارے میں ارشاد کرنا. اسی لیے جب قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پہنچی، وقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہ ہم دھر لیے گئے. اس وقت ایک یقین بھری آواز آئی، قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستے کی رہنمائی فرمائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب ہمارے ساتھ ہے، کیا کہا؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ. تو یہ معیت خاصہ کن کو حاصل تھی اس وقت میں؟ انبیاء کو. اور اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان فرمایا کہ یہ نعمت اولیاء کو بھی عطا فرمایا. اس امت کے اولیاء کو بھی مل گئی. چنانچہ نبی علیہ السلام جب غار ثور میں جانے لگے ہجرت کے وقت، تو اس وقت حضرت ان کا صدیق عنہ کی طبیعت پہ نہ تھوڑا پریشانی تھی، غم تھا. غم اس وجہ سے تھا کہ کفار پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر دیکھ لے اور اللہ کے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچائے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا لا تحزن
غم نہ کرو، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ. تو ہمارے سے کیا مراد؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے بھی ساتھ اور ابوبکر صدیق کے بھی ساتھ. تو معنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس امت کو اللہ نے یہ شرط دیا کہ اس کی معیت خاصہ اس امت کے یعنی نبی علیہ السلام کو بھی حاصل تھی اور امت کے اولیاء کو بھی حاصل تھی. یہ بڑی نعمت ہے. ان اللہ معنا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو نبی علیہ السلام کی معیت کبریٰ حاصل. کیا چیز حاصل تھی؟ معیت کبریٰ. اچھا، یہاں پر ایک درمیان میں علمی نقطہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے والے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ بہادر نہیں تھے، گھبرا گئے تھے. نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا لا تحزن، تو گھبرا نہیں. جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بہادر تھے، گھبرایا نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے نقطہ نکال لیا یہاں سے، مگر ہمارے اکابر نے مفسرین نے اس کا جواب لکھا. وہ فرماتے ہیں دیکھو، ایک ہوتا ہے طبعی گھبراہٹ، خوف، یہ ہر انسان کے اوپر آ سکتا ہے اس لیے کہ وہ بندہ بشر ہے. ہر انسان کے اوپر ایک گھبراہٹ آ سکتی ہے. چنانچہ خوف کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بندے نے آ کر بتایا ان الملأ یأتمرون بک، کہ اس وقت کے جو اسمبلی کے ممبر ہیں وہ آپ کے بارے میں بیٹھے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ کو پھانسی کیسے چڑھایا جائے، فخرج، آپ شہر سے چلے جائیے. جب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت کے بڑے بڑے جو امیر ہیں اور بادشاہ ہے، یہ آپ کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فخرج منها خائفا یترقب. حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکل گئے مگر خوف کی وجہ سے پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی پر بھی یہ خوف ہے. تو یہ خوف کیسا کہلاتا ہے؟ طبعی خوف ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو دیکھا تو خوف آ گیا، اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا کہ آپ اس کو پکڑ لیجئے، خوف نہ کھائیے. تو معلوم ہوا کہ یہ خوف مقام نبوت کے منافی نہیں، یہ طبعی چیز ہے، یہ ہر ایک بندے پہ آ جاتی ہے وقتی طور پر. اب حزن کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم، اندر کی گھبراہٹ. یہ حزن بھی انسان کے اوپر ایک طبعی چیز ہے. مثلا جب کسی بڑے قریبی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے یا آنے کا خطرہ ہو تو جس کو محبت ہوتی ہے نا اس کے دل میں حزن آتا ہے. بچی کو کچھ ہو جائے تو ماں باپ کی راتیں کیسے کٹتی ہیں؟ محبت کی وجہ سے ان کے اوپر حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. یہ حزن بھی ایک طبعی چیز ہے. چنانچہ اس کی دلیل سن لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جدا ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یہ باپ ہیں اور وہ بیٹے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں بہت رویا کرتے تھے. اتنا روتے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حزن کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ایسی محبت اللہ نے بیٹے کی دل میں ڈالی کہ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی. تو اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوا؟ من الحزن. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی جدائی پر
حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حزن تھا، ایسے ہی حضرت صدیق اکبر عنہ کے دل میں حزن تھا کہ کہیں کافر آ نہ جائیں، میرے محبوب مجھ سے جدا نہ ہو۔ یہ فطری چیز ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور اعتراض انہوں نے کر مارا، کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، تو صحابی ہونا تو کوئی بڑی شرط کی بات نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آگے سے جواب دیا اعتراض کرنے والوں نے کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بندے ساتھ تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، اور ان دونوں بندوں کا انجام، ان میں سے ایک کا کتنا برا ہوا، اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہ بندے ملزم سے اچھے نہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یا صاحب السجن صحابی کا لفظ استعمال کیا، تو اس لیے صحابی ہونا کوئی شرف کی بات نہیں ہے، یہ علمی دھوکہ۔ تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلوائے، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ بھائی جیل کا ساتھی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کار پر چند لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں تو کار میں بیٹھنے کے ساتھی ہیں، کوئی نیک بھی ہو سکتا ہے، کوئی بد بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہی نہیں کہا اے میرے ساتھیوں، کیا کہا؟ یا صاحب السجن، سجن کہتے ہیں جیل کو، اے جیل کے ساتھیوں۔ تو جیل کا ساتھی ہونا اور چیز ہوتا ہے، اور یہاں پر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، تو صاحب ہی سے مراد ہوا کہ یہ صحابی کس کے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، جیل کے ساتھی نہیں ہیں۔ تو لہذا ہم جس لفظ کو صحابی کہتے ہیں وہ شرف والا لفظ ہے، فضیلت والا لفظ ہے۔ تو یہ ایک علمی نقطہ بھی آپ کو پیش کر دیا۔ ویسے سیدنا صدیق اکبر عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معیت خاصہ عطا کی تھی، معیت کبریٰ عطا کی تھی۔ جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی صدیق اکبر نے کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثانی اثنین کہا، دو میں سے دوسرا، ثانیہ اثنین، دو میں سے دوسرا۔ تو ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اچھا ذرا اس نقطے کو سمجھنا، علمی نقطہ ہے، باریک ہے، کہ دو میں سے دوسرا کیا مطلب؟ کہ جہاں نبی علیہ السلام کسی کام میں اول، ابو بکر دوسرے، اور اگر کسی ظاہری کام میں ابو بکر اول تو نبی علیہ السلام دوسرے، دو میں سے دوسرا۔ یہ ایسی کیسی نسبت ہے مزے کی؟ دیکھیے ایمان میں نبی علیہ السلام اول، تو ابو بکر صدیق دوسرے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نماز کی امامت میں نبی علیہ السلام اس امت میں اول، اور جب آپ بیمار ہوئے تو پھر نماز کے امام کون بنے؟ تو دوسرے کون ہوئے؟ تو نماز میں نبی علیہ السلام اول، ابو بکر صدیق دوسرے۔ اچھا آگے چلیے، ہجرت کا جب وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا، تو ہجرت میں پہلے گھر سے کون نکلا؟ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے ہجرت کے لیے، اور ان کے بعد اسی ہجرت کے سفر میں دوسرا گھر سے باہر کون نکلا؟ تو ہجرت میں نبی علیہ السلام اول اور ابو بکر صدیق دوسرے۔ جب غار ثور میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت بھی معیت۔ پھر آگے دیکھیے، دین کی خاطر جو مجاہدے اٹھائے ان میں بھی ایسا وقت آیا کہ نبی علیہ السلام اول اور ابو بکر صدیق دوسرے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے صدیق اکبر کو بتایا کہ دیکھو حرم میں تمہارے ساتھی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ ایذا پہنچا رہے تھے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ اے لوگوں،
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کی جان لینے کے درپے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ کافروں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا، صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا۔ تو دین کی خاطر ایذا جو پہنچی، اس میں اگر نبی علیہ السلام کسی موقع پر اول ہیں تو ابوبکر صدیق دوسرے۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت فرمائی تو آپ کے خلیفہ بننے میں کون دوسرے تھے؟ تو زمین پر خلافت قائم کی اللہ کے محبوب نے، یہ اول، اور پھر دوسرے خلیفہ، ان کے جو خلیفہ بنے وہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق، تو وہ دوسرے۔ پھر دیکھیے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ حجرہ عائشہ صدیقہ عنہا میں مدفون ہوئے، تو مدفون ہونے میں نبی علیہ السلام اول، تو اس حجرے میں پھر دوسرے نمبر پہ مدفون کون ہوئے؟ ابوبکر صدیق۔ تو تدفین میں نبی علیہ السلام اول اور ابوبکر صدیق دوسرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرے بعد ابوبکر صدیق اٹھیں گے۔ تو اٹھتے ہوئے اول کون؟ نبی علیہ السلام، اور صدیق اکبر لانو دوسرے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے میں ہوں گا اور میرے پیچھے ابوبکر صدیق ہوں گے۔ تو جنت میں داخلے میں اول اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق دوسرے، تو دو میں سے دوسرے۔ جہاں نبی علیہ السلام اول ہیں جس کام میں بھی ابوبکر صدیق وہیں دوسرے۔ ایمان میں اول نبی علیہ السلام، ابوبکر صدیق دوسرے۔ نماز کی امامت میں نبی علیہ السلام اول، ابوبکر صدیق دوسرے۔ ہجرت میں نبی علیہ السلام اول، ابوبکر صدیق دوسرے۔ ایذا پہنچنے میں نبی علیہ السلام اول، ابوبکر صدیق دوسرے۔ خلافت میں نبی علیہ السلام اول، آپ نے زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا اور اس نظام کو پھر سنبھالنے والے دوسرے کون تھے؟ ابوبکر صدیق تھے۔ تدفین میں نبی علیہ السلام اول، ابوبکر صدیق دوسرے۔ دخول جنت میں نبی علیہ السلام اول تو صدیق اکبر۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت عطا فرمائی، دو میں سے دوسرا، دو میں سے۔ اچھا، بعد ایسے ظاہری معاملات میں جہاں ابوبکر صدیق اول تھے، مثال کے طور پر جب 9 ہجری میں حج کا حکم اللہ نے بھیجا تو نبی علیہ السلام اس وقت دین کے کام میں مصروف تھے، قافلے بھیجنے میں مصروف تھے۔ تو حج کے سفر پر آپ نے کچھ صحابہ کو بھیج دیا تو ان کا امیر کس کو بنایا؟ صدیق اکبر کو۔ تو 9 ہجری میں حج کا قافلہ جو چلتا ہے تو اس میں اول کون ہے امیر بننے میں؟ ابوبکر صدیق۔ اور 10 ہجری کو جب قافلہ نکلا تو اس میں امیر کون بنے؟ نبی علیہ السلام بنے۔ تو بنایا نبی علیہ السلام نے بھی، لیکن اگر وہ حج کا امیر بننے میں اول بنے تو پھر نبی علیہ السلام اسی عمل میں دوسرے، دو میں سے دوسرا۔ اچھا دیکھیے کہ ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام بیمار تھے اور آپ نے ابوبکر صدیق عنہ کو فرمایا کہ نماز پڑھاؤ، تو نماز کی امامت میں، اس نماز کی امامت میں اول کون تھا؟ ابوبکر صدیق۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نماز کے دوران اللہ کے نبی آئے کہ میں مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہو جاؤں۔ 2 رکعت ابوبکر صدیق نے پڑھائی تھی، نبی علیہ السلام نے آ کر نیت باندھی، اور دوسری 2 رکعت کس نے پڑھائی؟ اللہ کے نبی نے پڑھائی۔ تو نماز کی اس امامت میں اگر ابوبکر صدیق اول ہیں تو نبی علیہ السلام 2 میں سے، اور غار میں بھی اسی طرح ابوبکر صدیق پہلے داخل ہوئے، اے اللہ کے نبی کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ ہو، میں پہلے داخل ہوتا ہوں۔ تو جب نبی علیہ السلام جب انہوں نے صفائی کر لی تو داخل غار میں کون پہلے ہوئے؟ ابوبکر صدیق۔ تو دوسرے نمبر پر داخل کون ہوئے؟ اللہ کے محبوب۔ تو ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایک ایسا تعلق دے دیا تھا کہ قرآن مجید میں فرمایا ثانیہ اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ جہاں وہ اول یہ دوسرے، اور جہاں یہ اول 2 میں سے دوسرا۔ عجیب نسبت ہے آپس میں، حتیٰ کہ ایسی نسبت کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو بنایا تو اس میں سے کچھ مٹی بچ گئی، تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے جسم کو بنا دیا۔
پھر کچھ بچ گئی، اللہ نے اس مٹی سے عمر کے جسم کو بنا دیا۔ جہاں نبی علیہ السلام اول، ابو بکر صدیق ثانیہ اثنین، ایک نسبت ہے جو اللہ نے دے دی۔ اور یہ غار ثور کے 3 دن تو ایسے ہیں کہ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رشک کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کے عمل آپ لے لیں اور غار ثور کی 3 راتوں والا عمل مجھے دیں، میرے ساتھ سودا کر لیں۔ وہ 3 راتیں ایسی، سبحان اللہ، ان 3 راتوں کی قدر عاشق جانتے ہیں۔ دیکھو بھائی، ساری زندگی عام طور پر لوگ اپنے محبوب کے وصل کے لیے تڑپتے ہیں، اور اگر ان کو وصل کے چند لمحے مل جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سارے اوقات میں سے یہ زیادہ ہمارے فضیلت ہے۔ ساری زندگی ایک طرف اور وصل کے یہ لمحے ایک طرف۔ چنانچہ صدیق غلام جب غار میں داخل ہوئے تو آپ نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا، اللہ کے محبوب آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ میری گود میں اپنا مبارک سر رکھیں اور آپ سو جائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا۔ اب غار کی تنہائی ہے، نبی علیہ السلام گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق وہ خوش قسمت عاشق ہیں جو اپنے محبوب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہمیں محبوب کے ساتھ ایسا وقت ملے کہ اور کوئی نہ ہو، ہم ہی ہم ہوں تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو، ہم ہی ہم ہوں تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو۔ یہ نعمت اگر ملی تو کہ دنیا میں کس کو ملی؟ صدیق اکبر کو ملی۔ تنہائی ہے غار کی، اور کوئی 1 گھنٹے کی بات کی نہیں، 3 دن رات اللہ کے محبوب سامنے اور صدیق اکبر ان کے چہرے کے دیدار کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ آج تو یہ اسٹوڈنٹ حضرات کتاب کھول کے بیٹھے نا تو ان کو اوپر لفظ لکھے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ محبوب کی تصویر بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی قسمت جدا، ان کے سامنے تو کتاب کی بجائے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا چہرہ انور تھا، وہ تو بیٹھے اس چہرے کی کتاب کو پڑھ رہے تھے۔ اس موقع پر شاہ ولی اللہ محمد رضی نے ایک عجیب بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق لانو، جب آپ غار ثور کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گود میں اللہ کے محبوب کا مبارک چہرہ ہے، سر ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں، تو مجھے تخیل کی آنکھ میں یوں لگتا ہے کہ آپ کی گود رحل کی مانند ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے، اور صدیق اکبر تو مجھے قاری نظر آتا ہے بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، ایک طرف حسن رسول ہے اور دوسری طرف عشق صدیق اکبر ہے۔ یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، کیا نعمت تھی، کیا رنگ تھا، منظر تھا۔ ایک طرف حسن رسول ہے اور دوسری طرف عشق صدیق اکبر۔ یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی اسلام کے چہرے کو جب دیکھتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا کأنہ برکۃ مصحف، کہ جیسے ہم اللہ کی قرآن کو اپنی آنکھوں سے کھلا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایسے وقت میں صدیق غلاموں کے پاؤں پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تو آنسو آ گئے۔ اللہ کی شان کے ان میں سے ایک آنسو جو تھا نا، وہ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر ما یبکی، کیوں رو رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کا سر مبارک تیری گود میں اور پھر روتے ہو؟ رحمت کائنات تمہاری گود میں اور پھر رو رہے ہو؟ ابو بکر کیوں روتے ہو؟
تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے نبی کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کسی شاعر نے اس کو بھی عشقیہ انداز میں بیان کیا. عاشقوں کی باتیں اسی انداز میں بیان کی جائیں تو جلدی سمجھ میں آتی ہیں. انہوں نے کہا آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر. صدیق کے غلاموں کا آنسو کہاں گرا؟ نبی اسلام کے رخسار پر، چہرے انور پر گرا. آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. کہ محبوب آپ کا رخسار تو گلاب کے پھول کی طرح تھا اور یہ تو ایک شبنم کا قطرہ تھا جس گلاب کے اوپر آ پڑا. آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. تو ان کو میت خاصہ حاصل تھی نبی علیہ السلام. تو صحابہ کو جو شرف ملا یہ کس وجہ سے ملا؟ نبی علیہ السلام کی جو معیت ان کو ملی یہ اس کی وجہ سے شرف ملا، اس کی وجہ سے یہ فضیلت ان کو ملی. تو معلوم ہوا کہ معیت سے فضیلت ملتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میت سے کیا ملتی ہے؟ اور ایک نقطہ اور سن لیجئے کہ معیت سے قبولیت بھی ہو جاتی ہے. معیت سے کیا ہوتا ہے؟ قبولیت بھی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے ایک ہے گندم، اس کا بھاؤ ہوتا ہے 1000 روپے بوری. تو کوئی مٹی کو بھی لیتا ہے 1000 روپے بوری کے حساب سے؟ کوئی خریدتا ہے؟ بتائیے. کوئی بندہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے جی کہ میں مٹی کو بھی خریدوں بھائی. اچھا اس کو کہیں گے ہم آپ کو پتھر بھر کے دیتے ہیں، ایک بوری پتھر آپ 1000 روپے کی خرید لیں. کہے گا ہرگز نہیں، نہ مجھے مٹی چاہیے اور نہ مجھے پتھر چاہیے. لیکن اگر یہی مٹی گندم کے دانوں کو لگ جاتی ہے اور یہی چھوٹے چھوٹے کنکر گندم کے ڈھیر میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کو مائیت کس کی مل گئی؟ گندم کے دانوں کی. تو آپ نے اس طرح پتھر کے کنکروں کو گندم کے ریٹ کے اوپر تلتے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ مٹی کو گندم کے ریٹ کے اوپر قبول ہوتے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اکیلے ہوتے تو قبول نہ ہوتے، گندم کے دانے کے ساتھ لگ گئے تو خریدنے والے نے اس مٹی کو بھی قبول کر لیا. اس گندم کے ڈھیر میں کوئی چھوٹا سا کنکر تھا تو اس کو بھی قبول کر لیا. تو معلوم کیا ہوا کہ معیت سے قبولیت. تو بھائی اللہ والے گندم کے دانوں کی مانے میں اور ہم جیسے گناہگار اس میں پڑے ہوئے پتھر کی مانے. اکیلے ہو جائیں گے تو پتھر کو کوئی نہیں قبول کرے گا. اکیلا پتھر پڑا ہو گندم کے ڈھیر کے پاس تو گندم خریدنے والا اس کو اٹھا کے دور پھینک دیتا ہے، کہتا ہے مجھے اس پتھر کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ والوں سے جدا ہوں گے تو قبول کرنے والے اس پتھر کو اٹھا کے دور پھینک دیں گے. ہمیں یہ نہیں چاہیے. اور اگر اس گندم کے اندر ہوں گے تو جب تلنے لگے گی تو پھر گندم کے ساتھ پتھر بھی تول دیے جائیں گے، مٹی بھی تول دی جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ معیت سے کیا چیز ملتی ہے؟ قبولیت ملتی ہے. اچھا دیکھیے مہمان خصوصی ہوتا ہے، اس کے لیے کھانے بنتے ہیں. تو وہ کھانے بنے کس کے لیے؟ مہمان خصوصی کے لیے. لیکن اگر اس مہمان خصوصی کے ساتھ اس کا کوئی خادم بھی چلا جاتا ہے تو جو کھانا مہمان خصوصی کے لیے بنا وہی کھانا اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ خادم کو بھی مل گیا نا. اگر وہ خادم اکیلا جاتا تو یہ کھانے اس کے لیے پکائے جاتے، اکیلا جاتا تو یہ کھانے اس کے لیے کبھی نہ بنتے، سادہ فضا دے دیتے. کیونکہ وہ مہمان خصوصی کے ساتھ گیا، جو کھانا مہمان خصوصی کو ملا وہی کھانا اس کے. تو معلوم ہوا کہ معیت سے قبولیت ملی.
یہ نقطہ یاد کر لیجیے، معیت سے کیا ملتا ہے؟ معیت سے قبولیت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، معیت سے کیا ملتی ہے؟ معیت سے قبولیت ملتی ہے، معیت سے مقامات ملتے ہیں۔ چنانچہ شیخ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی تھی اور اس چیونٹی کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں۔ کیا تمنا تھی؟ میں اللہ کا گھر دیکھوں، مگر وہ میلوں دور تھی بیت اللہ سے، تو چل کے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ راستے میں دریا بھی تھا، نہریں بھی تھیں، جنگل بھی تھے، تو یہ چیونٹی تو ہر چیز سے گزر بھی نہیں سکتی، مگر دل میں تڑپ بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک مرتبہ حرم کے اندر رہنے والا ایک کبوتر وہ اپنی غذا کی تلاش میں اڑتا ہوا اس جگہ پر آ کر زمین پہ اترا، تو اس چیونٹی کو پتہ چل گیا کہ یہ حرم کا کبوتر ہے۔ چیونٹی نے کیا کیا؟ اس کبوتر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی۔ چیونٹی نے کیا کام کیا؟ کبوتر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی۔ جب کبوتر نے پرواز کی تو چیونٹی ساتھ ہے، اور جب جا کر یہ حرم میں اترا تو چیونٹی جب ہٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے اللہ کا گھر موجود ہے۔ تو جو مقامات چیونٹی اپنی محنت سے خود نہیں حاصل کر سکتی تھی، وہ کبوتر کی معیت سے اس کو نصیب ہو گئے۔ یہی حال اللہ والوں کی معیت پانے والوں کا ہے کہ وہ مقامات جو عام بندہ اپنی محنت سے کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے تو ان کی دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ وہ کسی محفل میں توبہ کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر دیتے ہیں۔ یہ اکیلا دعا کرتا تو پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن ان کے ساتھ مل کر دعا مانگ لی، اللہ نے اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیا، اس کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دی، ان کو بھی وہی درجات عطا فرما دیے جو اللہ والوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا۔ تو معیت سے کیا ملتا ہے؟ اونچا بولیے ذرا، معیت سے کیا ملتا ہے؟ اب اس پر قرآن کی دلیل سن لیں۔ سورہ کہف ہے، اس میں بتایا گیا کہ چند نیک نوجوان اللہ کے راستے میں نکلے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو گیا۔ پہلے تو وہ بڑے گھبرائے کہ یہ کتا اگر آواز نکالے گا تو لوگوں کو ہماری یہاں موجودگی کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کتے کو جھڑکیاں دی، پتھر مارے کہ یہ چلا جائے، اور کتا پیچھے پیچھے، کتا نہیں ہٹا۔ اس کو پنجابی شاعر نے کہا، چلو آپ کو پنجابی بھی سنا دیں۔ اس نے کہا کہ نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا، یعنی بھونکنا اس کی آواز کو کہتے ہیں نا، بھونک رہا ہے، کہ نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، تے سچیاں دے لڑ لگیاں یارو میں بھی جنت جاواں۔ ہو سکتا ہے ان سچوں کے ساتھ جو میں مل گیا ہوں تو ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے مجھے بھی جنت مل جائے، اور وہی ہوا کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ چلا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اصحاب کہف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ قیامت کے دن اس کتے کو انسان کی شکل دی جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کوئی کتا جنت میں تو نہیں نہ داخل ہو سکتا تھا، مگر اللہ والوں کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے اللہ نے کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو معیت سے کیا ملتی ہے؟ معیت سے قبولیت ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک نسخہ بتلا دیا، اے بندو اگر تم میرے مقبول بننا چاہتے ہو نا تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ آسان سا نسخہ ہے، ان سے تعلق جوڑ لو، ان سے رابطہ رکھو، ان سے محبت رکھو، ان کی محفلوں میں آؤ جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، ان اللہ والوں کے ساتھ رہو
ان کے ساتھ کی وجہ سے، معیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبولیت عطا کرے۔ قول را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن۔ اچھا بھئی، کپڑا کس سے ملتا ہے؟ کپڑے والوں سے۔ دودھ کس سے ملتا ہے؟ اور لوہا کس سے ملتا ہے؟ اور اللہ کس سے ملتا ہے؟ اللہ والا۔ ان کی صحبت میں بیٹھو، اللہ مل جاتا ہے۔ اب کسی کو یہاں شک نہ پڑے جی یہ کیسی بات کر دی، تو بھئی سنو، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مگر ذریعہ کون بن جاتے ہیں؟ ماں باپ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ ذریعہ کون بن جاتے ہیں؟ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ ذریعہ کون بن جاتے ہیں؟ بادل بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دلوں میں نور کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتا ہے، مگر ذریعہ اس کا اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ والوں سے تعلق جڑتا ہے نا، اس تعلق کی نسبت اور برکت سے پھر دلوں میں نور آتا ہے، پھر قبولیت مل جاتی ہے، پھر انسان کو یہ نعمت مل جاتی ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، بڑی نکتے کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال ساعت بیریا، کہ اللہ والوں کی محفل میں ایک لمحے کی صحبت اختیار کرنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہاں دل کے اندر ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے، بھائی اگر یوں کہہ دیتے نا کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو سمجھ میں بات آتی، مگر نہیں، انہوں نے کہا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یا اللہ، یہ کیا بات کر دی؟ 100 سال کی بے ریا عبادت ایک طرف، اور اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا ایک طرف۔ تو کسی نے حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ سے یہ پوچھا، طالب علم نے، کہ حضرت لگتا یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کرنے میں غلو کیا ہے۔ غلو کرنا کہتے ہیں کہ بات کو بڑھا کے پیش کر دینا، محبت میں بات کو بڑھا کے پیش کر دینا، تو لگتا ہے کہ انہوں نے غلو کیا۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس شعر کو پڑھوں؟ ان کا جی پڑھیں۔ فرمانے لگے یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 1,00,000 سال طاعت دے رہا، کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ اس نے کہا حضرت مجھے 100 سال سمجھ نہیں آتے تھے، آپ نے تو 1,00,000 سال کہہ دیا۔ پھر حضرت نے بات سمجھائی، فرمان لگے دیکھو بھائی، ایک آدمی نے 1,00,000 سال بے ریا عبادت کی ہو تو بھی خاتمہ بالخیر کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ گارنٹی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی پتہ نہیں اس کے بعد کیا پیش آ جائے۔ شیطان نے دیکھو کتنی عبادت کی، سجدے کیے نا، زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، مگر انجام کتنا برا ہوا کہ ایک ایسا عمل کر بیٹھا کہ پچھلی کی ہوئی ساری عبادت بیکار ہو گئی۔ ہو جاتی ہے نا بیکار، جیسے دودھ ہو بھرا ہوا ٹینک میں، اس میں اگر کچھ انزائم داخل ہو جائے نا تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو کتنا عالی شان دودھ تھا، مگر کچھ ناخالص چیز اندر گئی اور سارا کا سارا دودھ پھٹ گیا۔ اسی طرح اس عبادت کی مثال دودھ کی مانند تھی، مگر اس دودھ کے اندر تکبر شامل ہوا جو شیطان نے کیا تھا۔ اس تکبر نے اس سارے دودھ کو اس طرح بنا دیا جیسے پھٹا ہوا دودھ۔ عبادت ختم۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، اس کا نام تھا بلم باؤ۔ 300 سال اس نے عبادت کی،
تو 300 سال عبادت کرنے کے بعد اس کی قوم نے اسے ایک مرتبہ کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر، کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میں بد دعا نہیں کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ قوم نے مجبور کیا، اور یہ ساتھ والے جو ہوتے ہیں نا، گھر میں ساتھ رہنے والے رشتہ دار دوست احباب، یہ ساتھ والے ہی بندے کو جہنم میں دھکا دیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا تو کر لے، کچھ نہیں ہوتا تو یہ کر لے، تو یہ ساتھ والے ہی مرواتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا، کہ برا دوست جو ہوتے ہیں نا وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا، اس لیے کہ زہریلا سانپ کاٹے گا تو انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا، اور اگر برا دوست ڈسے گا انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا۔ برا دوست کون ہوتا ہے؟ شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اللہ، شیطان سے بھی زیادہ برا۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں وہ ایسے کہ شیطان انسان کے دماغ میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، اور تو کچھ نہیں نہ کرتا، خیال ہی ڈالتا ہے نا۔ لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف دماغ میں خیال ہی نہیں ڈالتا، وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں نے اس کو مجبور کیا بلم باور کو، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جو ہاتھ اٹھائے تو اس کی زبان لٹک آئی اور اللہ نے اس کی شکل کتے جیسی بنا دی۔ قرآن مجید میں ہے اس کا تذکرہ، لئن شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، تکبر کی وجہ سے جو ہے پھٹکار پڑ گئی۔ بلم باور نے 300 سال عبادت کی، لیکن وقت کے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، پھٹکار پڑ گئی۔ تو ہزاروں سال کے عملوں کی عبادت کے باوجود بندہ امن میں ہے؟ خطرے میں ہے نا؟ امن میں ہے یا خطرے میں؟ خطرے میں۔ اب یہ بات آپ نے مان لی کہ ہزاروں سالوں کی عبادت کے باوجود بندہ کس میں ہے؟ خطرے میں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان امن میں آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ سنیے حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں من بلاد شتیٰ، مختلف قبیلوں سے، قبائل شتیٰ، مختلف شہروں سے، قبیلوں سے، ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں۔ جیسے آپ لوگ ہیں، اب میں کسی شہر سے، یہ کسی شہر سے، یہ کسی شہر سے، کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کسی قبیلے سے، لیکن اکٹھے سب کیوں ہوئے ہیں بھائی؟ بتائیے، اونچا بولیے۔ اللہ کی یاد کے لیے اس جگہ اکٹھا کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سیاستہ کی روایت ہے کہ جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں نا تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اتنا بھیڑ ہو جاتی ہے کہ آسمان تک ان کا مجمع لگ جاتا ہے۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اے اللہ فلاں جگہ پر آج ایک مجلس تھی اور لوگ اکٹھے تھے، اور اس طرح ہم نے ان کو آپ کی یاد میں مشغول دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ وہ میری محبت میں اکٹھے ہوئے، میری یاد کے لیے اکٹھے ہوئے، میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ وہ محفل میں شرکت کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ قریب سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو وہ سوچنے لگا یار دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ وہ آ کے ویسے ہی کھڑا ہو گیا، وہ آ کے ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ میرے وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت اگر تھوڑی دیر کی مل گئی تو اللہ کی طرف سے گارنٹی، اللہ تعالیٰ اسے بدبخت نہیں بنائیں گے۔ اور جو بدبخت نہیں ہوتا وہ ایمان پہ مرتا ہے، جو ایمان پہ مرا وہ تو بخت والا ہوا، اور ایمان سے جو خالی ہو گیا وہ
بدبخت ہوا. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ وہ میرے بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ کبھی اس کو برا انجام نہیں مل سکتا. تو معلوم ہوا ہزاروں سال کی نفلی عبادت کرنے سے انسان کے خاتمہ بالخیر کا یقین نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کی بشارت اپنے محبوب کی مبارک زبان سے دے رہے ہیں. تو ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت وہ فضیلت دے دیتی ہے جو ہزاروں سالوں کی عبادت سے بندے کو نہیں ملتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا ایک بات اور سن لیجیے کہ یہ جو ہے نا معیت، یہ بڑی نعمت ہے، اور مل کے کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل قبول ہو جاتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے ایمان قبول کیا. قرآن مجید میں آتا ہے والذین آمنوا معیت کا لفظ استعمال ہوا نا. اب بات زیادہ ہو گئی، تھوڑی رہ گئی. اب وہ نتیجہ نکالنا ہے جو آپ کے لیے فائدے مند ہوگا. توجہ سے بات سنیے. تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین معہو، کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ. تو یہ شرط کس لیے مل رہا ہے؟ معیت کی وجہ سے. صحابہ کرام نے ایک عمل کیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر توبہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے قرآن عظیم الشان، فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے محبوب آپ بھی شریعت پر استقامت سے عمل کیجیے. ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ تو بتائے ہوئے، جو آپ کے ساتھ کیا ہوئے، ذرا اونچا بولیے. اب بات ذرا قریب ہونے کو آئی ہے نا تو سمجھنا ہے اصل میں. اب تک تو تمہید باندھی تھی، اب اصل بات سمجھانی ہے. تو لفظ قرآن میں استعمال کون سے ہوئے؟ ومن تابا، جو آپ کے ساتھ تو بتائے ہوئے، جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے لفظ پڑھے. جب آپ نے توبہ کے کلمات پڑھے انہوں نے بھی پڑھے، تو آپ کی موجودگی میں توبہ کی کلمات پڑھنے والے یہ صحابہ کو کہا. تو یہ جو ہوتے ہیں نا مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لینے، یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہے. چنانچہ پھر بعد میں لوگ آئے، انہوں نے صحابہ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے. پھر آئے جنہوں نے تابعین کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے، اور یہ سلسلہ چلتے 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 آج بھی دنیا میں موجود ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جب ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں تو تابا معک والی نسبت یہاں بھی آ جاتی ہے. یہ نسبت کون سی آ جاتی ہے؟ تابا معک. ہم نے کسی اللہ والے کی موجودگی میں توبہ کے کلمات پڑھے. اس اللہ والے نے اپنے شیخ کے سامنے توبہ کے کلمات، انہوں نے اپنے شیخ کے سامنے، انہوں نے کرتے کرتے یہ سلسلہ نبی علیہ السلام تک پہنچا ہے. تو اس عمل کی سند متصل ہے، اس عمل کی سند کی نسبت ہے. اس عمل کی نسبت کی وجہ سے اس توبہ کو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتے ہیں، توبہ معاذ کی وجہ سے. اچھا ذرا ایک دو واقعات بھی آپ کو سنائیں تاکہ بات کھل جائے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ وہ گئے مڈغاسکر میں. وہاں پر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، عالم تھے، بڑے شیخ الحدیث تھے، بزرگ تھے. انہوں نے یہ واقعہ خود اس عاجز کو سنایا. کہنے لگے کہ میرے بچے بچیاں جتنے بھی تھے، کوئی ان کے 7-8 بچے بچیاں تھیں، سارے کے سارے عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مفتی بنے. بچیاں بھی اسی طرح نیک بنی. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک لڑکا ان میں سے ایسا تھا کہ وہ جو یونیورسٹی چلا گیا اور وہاں جا کے وہ دہریہ بن گیا. تو سارے گھر والے عالم، حافظ، قاری، اور ایک لڑکا ان میں سے کیا بنا؟ دہریہ بن گیا. وہ کہنے لگے کہ ہم ابھی بھی راتوں کو روتے، اللہ اس گھرانے کے اندر ایسا لڑکا جو سرے سے خدا کے وجود کو نہیں مانتا، جو سرے سے اسلام کو نہیں مانتا، اور وہ باتیں کرتا اسلام کے خلاف، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کرتا. ہمارا دل اتنا کٹتا کہ ہم چھپ چھپ کے روتے.
ایک دن بیوی نے کہا کہ بھائی تم حضرت صاحب کو یہ بتا کیوں نہیں دیتے، کیوں چھپاتے ہو؟ جب زخم ہو جائے تو ڈاکٹر کو تو پھر 70 کی جگہ بھی دکھانی پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ زخم جو ٹھیک کروانے ہیں، علاج جو کروانے ہیں۔ تو بیوی نے مجھے کہا کہ اب آپ اپنی عزت کو ایک طرف رکھو، اپنی ناک کے معاملے کو ایک طرف رکھو، اور حضرت کو یہ راز کھول دو کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا بھی فرد ہے۔ کہنے لگے میں نے بڑی ہمت کر کے کہ حضرت ہم سے بڑے خوش تھے کہ یہ نیکوں کا گھرانہ، تو میں نے ایک دن کہہ دیا حضرت ہمارے گھر میں ایک بچہ ایسا بھی ہے جو سرے سے خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا۔ حضرت نے سنا، افسوس تو کیا، مگر فرمایا کہ ایسے کرو اس بچے کو کہو کہ میرے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لے۔ کیا نسخہ بتایا کہ اس بچے کو کہو میرے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ۔ انہوں نے جب بچے کو کہا کہ بچے نے کہا کہ میں نہ خدا کو مانتا ہوں نہ دین کو مانتا ہوں، میں کیا پڑھوں؟ ماں نے بڑا اصرار کیا، بیٹے کر لو یہ عمل کر لو۔ اس نے کہا امی مجھ سے کچھ نہیں ہونا، نہ میں نمازیں پڑھوں گا نہ میں کچھ اور کروں گا، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے حضرت کو بتایا، حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تو کہا ہی نہیں کہ نمازیں پڑھے، میں نے کب کہا ہے کہ نمازیں پڑھے؟ میں نے تو اتنا کہا ہے کہ میرے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھنا، آگے کچھ نہیں کہا میں نے۔ والدہ نے پھر اسے کہا کہ بیٹے ایک بزرگ آدمی ہے تو میری خاطر ہی اس کے ساتھ مل کے کلمات پڑھ لو۔ وہ بچہ سمجھتا نہیں تھا اس معاملے کو، چنانچہ والدہ کے اصرار پہ وہ راضی ہو گیا کہ چلو میں پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ مل کے ومن تاب معک، اس نے یہ نسبت پا لی، توبہ کے کلمات پڑھ لی۔ اب ان توبہ کے کلمات کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے حضرت جب ان کے گھر جاتے تھے نا ایک ہفتہ، تو وہ ایک ہفتے گھر آتا ہی نہیں تھا، باہر ہی رہتا تھا تاکہ ملاقات ہی نہ ہو۔ اب جب اس نے توبہ کے کلمات پڑھے تو اس کے دل میں حضرت کے ساتھ ایک محبت عقیدت آ گئی، چنانچہ حضرت جب ان کے گھر جاتے تو وہ گھر پہ ہی رہتا، گو کے عملوں میں شریک نہ ہوتا۔ گھر رہنے کی وجہ سے کبھی کھانا لا کے دے دیتا، کبھی پانی بھر کے دے دیتا، دسترخوان بچھا دیتا، تو تھوڑا تھوڑا حضرت کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہونا شروع ہو گیا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں برکت ہوتی ہے۔ اس برکت کا حال یہ ہوا کہ کبھی کبھی اس نے حضرت کی درس میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا۔ اب جب حضرت کے درس میں بیٹھنا شروع کر دیا تو اس کے بھی اثرات ہونے لگے۔ چند مہینوں یا سالوں کے بعد الحمدللہ وہ وقت آیا جب اس بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر جب مسلمان ہوا تو اس کے اندر نیکی کا شوق بڑھا، اتنا شوق بڑھا کہ بڑھتے بڑھتے اس نے فیصلہ کیا کہ میں عالم بنتا ہوں۔ پھر وہ قرآن کا عالم بنا، پھر وہ حدیث کا عالم بنا، اور اس کے بعد اس نے ذکر و سلوک پہ جو ہے نا محنت کی۔ تو چند سالوں کے بعد ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے حضرت نے اس کو اجازت خلافت عطا فرمائی۔ جو دہریہ تھا اس نے حضرت کے ساتھ مل کے من تاب معک، یہ توبہ والی نسبت جو قائم کی، اس کی برکت سے اللہ نے اسے نسبت کا نور عطا فرمایا۔ اور اس وقت ہزاروں کافر اس اللہ کے بندے کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور ان کی زندگی اسلام سے اوپر آئی۔ میری ان کے ساتھ خود ملاقات ہوئی، یونیورسٹیوں کے نوجوان ان کی صحبت میں آتے ہیں اور کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ من تاب معک، یہ اس کی برکت ہوئی۔ اچھا ایک دو واقعات آپ کو یہاں کے ہی بتا دوں، باہر ملک کے واقعات کیا بتانے، اپنے ہی ملک کے بتا دیں۔ ملتان کا واقعہ ہے، ایک کالونی ہے گلگشت کالونی، وہاں پر ایک مرتبہ اسی طرح بیان ہوا، اس کے بعد توبہ کے کلمات پڑھے جانے لگے۔ تو ایک آدمی دوسرے کو بھی کہہ رہا تھا تم بھی پڑھ لو تم بھی پڑھ لو، وہ تھوڑا ریزسٹ کر رہا تھا، بیٹھے ہوئے میرے قریب تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیوں مجبور کرتے ہو، ایتے خوشی دیاں منگا، یہ تو خوشی کی بات ہے، جو چاہے پڑھے۔ تو اس پر نہ وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ اصل میں یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں، اور میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں یہاں پر علاقے کا حاضر ڈیوٹی
انسپیکٹر ہوں، تھانے دار ہوں، سینئر تھانے دار، اور تھانے دار کی زندگی کو آپ جانتے ہی ہیں، سٹی کا تھانہ میرے پاس ہے تو میری کمائی، میرا رہائش، میرا سب کچھ آپ کو پتہ ہی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہنے لگا حضرت میری زندگی ایسی ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا، جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں نا وہ گناہ میں نے کیا ہوا، تو میں کیا کلمات پڑھوں؟ میں نے کہا بھائی فائدہ تو آپ کو بھی ہوگا، ان کلمات میں برکت بڑی، ایمان بچ جاتا ہے بندے کا، تو ایمان بچانے کا تو ہر ایک کو فکر ہونا چاہیے نا، ہر کوئی مومن مرنا چاہتا ہے نا بھائی کہ میری موت ایمان پر آئے، تو ایمان بچ جائے گا۔ کہنے لگا اچھا جی پھر مجھے بھی پڑھا دو۔ اللہ کی شان کے جی اس کو بھی توبہ کی یہ کلمات پڑھا دیے، واپس آ گئے۔ کوئی چند مہینوں کے بعد پھر ایک مرتبہ اسی مسجد میں جانا ہوا، عصر کی نماز پڑھی، جب پڑھ کے اٹھے تو ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے نا مجھے خوب ہگ کیا، خوب گلے لگایا۔ اب میں بڑا حیران کہ بھئی یہاں میرا کوئی بچپن کا کلاس فیلو بھی نہیں جو اتنا بے تکلف ہو کے انسان کو پیچھے کی طرف سے آ کے گلے لگا لے، یہ کون ہے؟ بڑی حیرانی ہوئی۔ خیر تھوڑی دیر کھڑا رہا تو لوگ مسکراتے رہے۔ جب اس نے چھوڑا اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہی تھانے دار صاحب، وہی تھانے دار صاحب، مگر اب ان کے چہرے پر تھوڑی تھوڑی سنت کے نور بھی نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے دیکھتے ہی کہا او تھانے دار صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگا حضرت تھانے دار تو اسی دن مر گیا تھا، اب تو آپ کا غلام زندہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بس حضرت میرا دل خود بخود بدل گیا ہے، مجھے نیکی میں مزہ آنے لگا ہے، میں تہجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان اس مسجد میں آ کے میں خود دیتا ہوں۔ علاقے کا حاضر ڈیوٹی ایس ایچ او، اور اللہ نے اس کی دنیا ایسی بدل دی دل کی کہ وہ تہجد کی نماز گھر پڑھتا تھا اور محلے کی مسجد میں آ کے فجر کی اذانیں دیتا تھا۔ جس دن ہمارے تھانے دار فجر کی اذانیں مسجد میں آ کر دینے لگ جائیں گے اس دن اس پورے کے پورے ملک کے معاشرے کی حالت بدل جائے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لینا، اس سے ایمان بچ جاتا ہے۔ اچھا ایک واقعہ سنا کر بات کو اور آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ایک جامعہ ہے، اس کا نام ہے جامعہ رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ، جہانیہ منڈی شہر ہے اس کے قریب۔ یہ پورا کا پورا علاقہ یہ ایک نواب کا تھا، اس نے یہ زمین بیچی اور پورا شہر بنا۔ وہ کتنا امیر بندہ ہوگا جی کہ جس کی زمین پر کالونی بن جائے وہ اربوں پتی بن جاتا ہے، اور جس کی زمین کے اوپر پورا شہر آباد ہو جائے تو وہ کتنا بڑا امیر ہوگا۔ اس نے یہ جامعہ بنایا، جامعہ رحمانیہ، اور اس کا ایک بیٹا تھا، تو اس کے بعد ساری جائیداد کا وہ مالک بن گیا۔ اب یہ نوجوان پڑھنے کے لیے یورپ گیا اور وہاں جا کر اس نے انگریزی کی تعلیم پائی، مگر اللہ کی شان کہ وہاں جا کر رنگ میں رنگ گیا۔ اس کو شراب کی بھی عادت پڑ گئی، شباب کی بھی عادت پڑ گئی، ہر کام جو الٹے سیدھے وہاں ہوتے ہیں وہ یہ کرنے لگے۔ سالوں کے بعد جب یہ واپس آیا تو اب یہاں پر پہنچ کر اس کو پیسے کمانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے باغات اتنے تھے، زمینیں اتنی تھی، فصلیں اتنی ہوتی تھیں کہ یہ کروڑوں روپے گھر بیٹھے ملتے تھے اس کو۔ اللہ کی شان کے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے، اس نے سوچا کہ میں ابھی ایم این اے بنتا ہوں، اس نے بھی درخواست دے دی۔ اب جو پہلے ایم این اے وہاں تھا نا اس سے لوگ بڑے تنگ تھے اور لوگ چینج چاہتے تھے، تو ٹائم ایسا پراپر تھا کہ پیپل ور لوکنگ فار دی چینج اینڈ ہی جسٹ اسٹیپڈ ان ایٹ دیٹ پراپر ٹائم۔ اب اس نے جب درخواست کی تو سب لوگوں نے کہا ہاں یہ لکھا پڑھا ہے اور اچھا بندہ ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو پیسے کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو خرد بر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیسے بھی ٹھیک استعمال کرے گا اور کام بھی کروائے گا۔ سارے لوگوں نے مل کے ووٹ اس کو دے دیا، لو جی ایم این اے بن گیا۔ اب جب ایم این اے بنا تو اس کو روز کا مشغلہ مل گیا، یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتا اور کہتا کہ میں نے دروازہ سب غریبوں کے لیے کھول دیا، کوئی بیوہ آتی تو اس کی بیٹی کی شادی کروا دیتا،
کوئی غریب کے اوپر ظلم ہوتا تو یہ ظالم کو تنبیہ کر دیتا، پولیس والوں کو فون کر دیتا، تو اس کے کام ہوتے، کیونکہ یہ پیسے تو کھاتا نہیں تھا، اس لیے لوگ بھی اس کے کام کر دیتے تھے۔ اللہ کی شان، اس نے اتنے فلاحی کام کروائے کہ 5 سال کے اندر لوگوں نے کہا جی کہ بس یہ بندہ بالکل صحیح بندہ ہے، غریبوں کا ساتھ دیتا۔ اگلے 5 سال میں پھر یہ MNA بن گیا۔ اب تو یہ بات ہوئی کہ یہ بندہ مستقل کہیں 35 سال MNA رہا۔ کتنے؟ تقریباً 35 سال یہ مستقل MNA، اور لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ کھمبے کو بھی اپنی جگہ کھڑا کر دے تو لوگ کھمبے کو بھی MNA بنا دیں گے۔ لوگ اس کے ایسے عقیدت مند ہیں، مگر دین کی طرف یہ بالکل نہیں تھا۔ اس کی زندگی دین سے بالکل ہٹی کٹی ہوئی تھی۔ اس نے محل نما گھر بنایا ہوا تھا، اور اس میں اس نے اپنی بیوی رکھی ہوئی تھی، اور بیوی کے ساتھ اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والیاں رکھی ہوئی تھی، کوئی کسی شہر کی ماڈل، کوئی کسی شہر کی ماڈل، اور ان کے ساتھ بھی بیویوں والا برتاؤ کرتا تھا۔ اور اس کے فریج میں کوک اور پیپسی کے ساتھ شراب بھی پڑی ہوتی تھی۔ تو اس کے گھر کے اندر کی زندگی وہی تھی جو یورپ سے لے کے آیا تھا، مگر کوئی بھی آدمی اس کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یہ لوگوں کے کام کرواتا تھا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے یہ اس کی ذاتی عمل ہے، ہمارے ساتھ تو وہ اچھا ہے نا، تو لوگ اس کو MNA بنا دیتے۔ اچھا، اقتدار کی حکومت ہوتی ہے اختلاف والوں کی، مگر ملک میں MNA یہی بنتا، لہذا ہر گورنمنٹ چاہتی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو۔ وہ چونکہ آزاد کھڑا ہوتا تھا تو یہ ہر گورنمنٹ کا محبوب نظر ہوتا کہ ووٹ یہ ہمیں دے دے۔ اس کی وجہ سے جب یہ کہتا میرے کام ہے تو وہ اس کو فنڈز بھی دیتے، اس کے کام بھی کروا دیتے، اس سے ووٹ لینے کی خاطر۔ تو یہ بندہ خوب فلاحی کام علاقے میں کروایا۔ اب سنیے، ایک مرتبہ اس جامعہ رحمانیہ میں بخاری شریف کے افتتاح کے موقع پر حاضری ہوئی، تو ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، وہ اس کے کزن ہیں، بوڑھے سے ہیں، حاجی عزیز الرحمان ان کا نام ہے، اور وہ اس عاجز کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ یوں کہہ دینا جی کہ وہ عاشق صادق ہیں تو شاید یہ بات سچی ہو۔ فون کریں گے، خود بھی وہ نواب ہیں، کئی مربوں کے مالک ہیں، حضرت صاحب طبیعت بہت اداس ہے، تو حاجی صاحب پھر کیا کریں، میں آ کے صرف زیارت کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں۔ گرمی کے موسم میں ڈرائیور کو لیں گے اور گاڑی پہ بیٹھ کے آئیں گے، اور مہد میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ ایسی محبت ہے ان کی، حتیٰ کہ ان کی بیوی فون کرتی ہے کئی مرتبہ، حاجی صاحب کی طبیعت آج کل بہت خراب ہے، آپ ان کو آنے کی اجازت دے دیں۔ وہ آتے ہیں، 1 گھنٹہ ملتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں جاتے ہوئے۔ اللہ نے ان کو عجیب محبت دی ہے، بہت عاشق صادق۔ ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑے خوش تھے، بڑے اچھے تھے، تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے گھر والے فون کرتے رہتے ہیں، بیمار ہیں، ہم تو جب بھی آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے آگے سے مزے کا شعر پڑھا، کہنے لگے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ بڑے مخلص اللہ کے بندے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرا کزن ہے، MNA ہے وقت کا، اس کے اندر ہے اچھی صفات بڑی، مگر اس کی زندگی بہت ہی زیادہ بے عملی اور بے دینی کی زندگی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا اگر نیکی کی طرف آ جائے نا تو بڑا فائدہ ہوگا دنیا، یعنی شہر والوں کو۔ میں نے کہا بھائی اب تو حاجی صاحب واپس جا رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان کو جا کے میرے سلام پہنچا دینا۔ خیر بات آئی گئی ہوگی۔ جب اگلی مرتبہ اختتام بخاری کے موقع پر مانگے، حاجی صاحب بڑے خوش، حضرت میں نے آپ کا سلام دیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنے پیر صاحب سے کبھی مجھے ملانا، تو اب آپ بتائیں چلیں ہم جا کے اس کو ملتے ہیں۔ میں نے حاجی صاحب کو بات سمجھائی، میں نے کہا حاجی صاحب ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، کہ جو فقیر چل کے امیروں کے دروازے پہ جائے سب سے برا فقیر وہ ہوتا ہے، اور نعم الامیر علی باب الفقیر، اور امیروں میں سے بہترین امیر وہ ہوتا ہے کسی فقیر کے دروازے پہ چل کے آئے۔ تو میں چل کے جاؤں گا تو بئس الفقیر بن جاؤں گا، اور وہ چل کے آئیں گے تو نعم الامیر بن جائیں گے۔ آپ یہ بات ان کو جا کے بتا دیں۔ حاجی صاحب گئے، انہوں نے جا کے کاجی کے پیر صاحب نے
سلام بھی کہے اور ساتھ یہ بھی کہا. اللہ کی شان، اس کے دل میں کیا بات آئی، کہنے لگا جی بازاروں کو نکالو، اور وہ بغیر کسی پروگرام کے حاجی صاحب کے ساتھ اسی وقت مدرسے میں آ گئے. اب مدرسے کی انتظامیہ نے جب دیکھا کہ یہ MNA صاحب مدرسے میں، جس کو کبھی جمعے کے لیے نماز میں نہیں دیکھا تھا، کبھی عید پہ نہیں دیکھا تھا، وہ یہاں آ گیا تو وہ بڑے حیران. خیر اللہ کی شان، ایک کمرے پہ ہم چٹائی پہ بیٹھ گئے اور میں نے ان کے سامنے کچھ توبہ کے کلمات پڑھنے کی بات شروع کر دی کہ انسان کو چاہیے کہ گھر میں جیسے چیز میلی ہو جاتی ہے اسے دھو لیتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں دھو لیتا ہے، تو بھئی دل بھی میلا ہو جائے تو دل کو بھی دھو لینا چاہیے. تو میری بات سن کے اس نے کہا کہ حضرت صاحب توبہ تو وہ کرے نا کہ جس کے کچھ نیکیاں کچھ گناہوں، میرے تو ہیں ہی سارے گناہ، نیکیاں ہیں ہی نہیں تو میں کیا توبہ کروں. اصل میں وہ نیکی سمجھ رہا تھا کہ مسجد میں مصلی پہ بیٹھ کے ہوتی ہے. میں نے اسے کہا دیکھیں نیکی کی کئی شکلیں ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ کے نیکی ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کی معاونت کرنا، ان سے مصیبتوں کو دور کرنا، ان کی مدد کرنا، ہمدردی کرنا، انسانیت کی درد دل میں رکھنا. میں نے کہا یہ بھی دین اسلام میں نیکی ہے. مجھے آپ بتائیں کتنی بیوائیں ہیں ان کی بیٹیوں کی شادی آپ نے کروائی؟ کہتے ہیں جی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی. میں نے کہا کتنے غریبوں کے بچوں کو نوکری دلوائی؟ کہنے لگے ہزاروں کی. میں نے کہا کتنے مظلوموں کا ساتھ دے کر آپ نے ظالم کے ظلم سے نجات دلائی؟ کہنے لگے ہزاروں کو. میں نے کہا یہ بھی نیکی ہے. آپ اس کو نیکی سمجھے نہ سمجھے تو آپ کے پاس بھی نیکیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں، تو برائیوں سے توبہ کر لیں. اب ان کو بات سمجھ میں آئی، کہنے لگے یہ اچھا توبہ کے کلمات پڑھا. اللہ کی شان کے توبہ کے یہی کلمات پڑھا دیے، وَمَن تَابَ وَمَن تَابَ وَمَن تَابَ. سبحان اللہ، کیا برکت ہے ان کلمات میں. توبہ کے کلمات پڑھا کر یاد وہاں سے چلا گیا. اب اللہ کی شان دیکھیے جی کہ یہ MNA صاحب جب گھر واپس گئے تو تیسرے دن اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا کہ یہ جو شراب کی بوتلیں پڑی ہیں نا فریج میں، یہ سب توڑ دو. وہ بڑی حیران کہ یہ پیپسی کوک کی طرح پینے والا یہ کہتے ہیں کہ سب توڑ دو. پہلے تو وہ ضد کی، لیکن جب اس نے کہا کہ توڑ دو، ابھی تک توڑا نہیں ہے، تو اس نے جا کے توڑ دی. کہتی ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے اس مصیبت سے اس کو نجات دیا. 10-15 دن اور گزرے تو ایک دن اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو میں نے خادمائیں رکھی ہوئی ہیں نا، آشنائیں، ان میں سے ہر ایک کو 5-5 لاکھ روپے کا چیک میں نے لکھ دیا ہے، یہ دے دو اور ان کو کہو کہ یہ میری طرف سے فارغ ہیں، جائیں اپنا گھر خریدیں اور اپنی زندگی گزاریں. بیوی کہتی ہے میں حیران، یہ آج کیا انقلاب آ گیا گھر میں. چنانچہ اس نے ساری نمبر 2 قسم کی لڑکیوں کو وہاں سے چھٹی کروائی، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے. اللہ نے شراب سے اور زنا سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اب ایک دن بیوی کے ساتھ بیٹھا، یہ خبریں سن رہا ہے MNA صاحب، تو خبر میں یہ خبر آئی کہ جی قافلہ حج جا رہا ہے، فلاں دن فلائٹ ہے. تو یہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں درجنوں دفعہ یورپ گیا ہوں، عمر گزر گئی، اب تو 60-65 کا ہو گیا ہوں، اور میں نے زندگی میں کبھی مکہ مدینہ دیکھا ہی نہیں. تو بیوی کہتی ہے کہ آپ کے لیے کون سا مشکل ہے، آپ ابھی بھی کوشش کریں تو اس سال دیکھ سکتے ہیں. اس نے وہیں بیٹھے وزیر مذہبی امور کو فون کیا کہ جی حج کے قافلے جا رہے ہیں تو کیا میں حج پہ جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جناب آپ اتنے عرصے سے MNA بنتے ہیں، VIP پرسنالٹی ہیں، آپ سامان لے کے آ جائیں، ہم کسی جہاز پہ آپ کو بٹھا دیں گے، آپ کے لیے حج پہ جانا کون سی بات. لو جی اس نے 2-3 دن میں تیاری کی اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ حج کے سفر پہ چلا گیا. انہوں نے 10-15 بندوں کے گروپ کا اس کو گروپ لیڈر بھی بنا دیا. اب یہ جب وہاں گیا تو اتنا مٹ کے رہا کہ سارے لوگوں کی اس نے خدمت کی، ان کو ناشتہ کروا رہا ہے، ان کی ہیلپ کر رہا ہے، جو کمزور ہے جو بیمار ہے اس کی دوائی لا رہا ہے. جو شہزادہ تھا جس نے کبھی تنکا توڑ کے دورا نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کے دل میں خدمت کا جذبہ بھر دیا، یہ ان عام بندوں کی خدمتیں کر رہا ہے. خیر جب یہ مدینہ طیبہ جانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں اللہ کے حضور کو کیا شکل دکھاؤں گا کہ میں نے یہ شکل بنائی ہوئی ہے. تو اس نے سنت کی نیت کر لی، چہرے کے اوپر سنت سجا لی. وہ نعمت بھی نصیب ہو گئی. حج کر کے یہ واپس آیا بڑا خوش،
شہر کے علماء کو پتہ چلا تو شہر کے علماء اس کو مبارکباد دینے کے لیے گئے. انہوں نے کہا بھی پہلے تو کبھی اس سے ہماری بنی نہیں، اب اگر یہ اتنا دین کے قریب ہوا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم چل کے جائیں اس بندے کے پاس. چنانچہ کو 30-35 علماء عصر کی نماز کے بعد اس کو ملنے کے لیے آئے. اس وقت یہ کھڑا نماز پڑھ رہا اپنے گھر میں، عصر کی نماز پڑھ رہا. تو نیز اس کے خادم نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور آ کے بتایا کہ جناب شہر کے علماء آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. یہ جناب اٹھا، نماز پڑھ کے گیا، ان کو جا کے ملا. پہلی دفعہ ملاقات تھی علماء کے ساتھ، بڑی محبت سے ملے. تو کہنے لگا جی کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے زمزم کھجوریں لاتا ہوں، پھر آپ کو حج کی باتیں سناتا ہوں. علماء بڑے خوش ہو گئے کہ چہرے پہ سنت دیکھ کے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. یہ اندر گیا کہ میں کھجوریں اور زمزم لے کے آتا ہوں. بیوی کو کہا کہ وہ جو ہے نا علماء آئے ہیں تو کھجوریں زمزم دو. اس نے کہا بہت اچھا. جب وہ تیار کرنے لگی تو یہ بیڈ پہ بیٹھ کے نا تسبیح پڑھنے لگا. اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا جب بیوی اس کے لیے کھجوریں اور زمزم لے کے آئی. اس دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی. علماء کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے دیکھا ایم این اے صاحب نماز پڑھ کے باوضو حالت میں، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پہ سنت، سر پہ ٹوپی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت. موت تو پہلے بھی اسی وقت میں آنی تھی، وقت لکھا ہوا تھا، مگر ومن تاب ومعک، اس کی برکت سے اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ فرمایا. تو بھائی یہ جو مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لینے ہیں یہ تو چھوٹا عمل نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے. راستے میں ایک آتش پرست مل گیا. آتش پرست کہتے ہیں جو آگ کو خدا مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ خدا نہیں ہے، اللہ ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. وہ نہ مانا. جب سمجھایا اور نہ مانا تو ان کے دل میں ایسا جو ہے نا وہ جذبہ پیدا ہوا، جلال پیدا ہوا. کہنے لگے اچھا ایسا کرو کہ میں اور آپ مل کے آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو سچا ہوگا آگ نہیں جلائے گی، جو جھوٹا ہوگا اس کے ہاتھ کو آگ جلائے گی. پہلے تو ذرا وہ ڈرا. جب انہوں نے اس کو زیادہ پش کیا وہ کہنے لگا جی بہت اچھا. ان کو یہ تھا کہ یہ کہیں آگ سے ہاتھ باہر نہ کھینچ لے. چنانچہ جب ہاتھ اندر ڈالنا تھا آگ کے تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے دونوں ہاتھ آگ کے اندر داخل کر دیے. جب اندر داخل کر دیے نہ ان کا ہاتھ جلا نہ اس آتش پرست کا ہاتھ جلا. اب یہ دل میں بڑے غمزدہ، یا اللہ یہ تو کافر ہے، اس کا تو ہاتھ جلنا چاہیے تھا. ہاتھ باہر کھینچ لیے، اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ جب غمزدہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام فرمایا میرے بندے ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جس کے ہاتھ کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا. ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تو یہ جو ہاتھ پکڑ لینے والا مسئلہ ہے نا یہ اللہ کے ہاں ایک قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیتے. بے عملی اپنی جگہ، مگر اللہ تعالیٰ انجام اچھا کر دیتے ہیں اپنے موقع، محروم نہیں کرتے ہو. چنانچہ اب ایک حدیث پاک سن لیجئے، ساری باتوں کا لب لباب. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ تو جنت میں اونچے درجے میں ہوں گے اور ہم نیچے ہوں گے، کہیں عام مومن جہاں ہوتے ہیں اور نیچے والے اوپر جا نہیں سکیں گے، تو ہم آپ کا دیدار کیسے جنت میں کریں گے؟ اور ہم اگر آپ کا دیدار وہاں نہ کر سکے تو ہمیں پھر جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا. دیکھا محبت یہ ہوتی ہے. اے اللہ کے نبی ہمیں تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا اگر ہم آپ کا دیدار نہ کر سکے. تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المرء مع من احب، میت سے وہی ماں کا لفظ، المرء مع، بندہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے محبت ہوگی.
صحابہ کرام کہتے ہیں اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی نصیب ہوئی، ہمیں کسی اور بات کو سن کر اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی کہ اس محبت کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ قیامت میں کھڑا کرنا۔ تو آدمی کس کے ساتھ ہوگا؟ بولیے کس کے ساتھ ہوگا؟ المرء مع من، المرء مع من، المرء مع من، محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اکٹھا کھڑا فرما گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے درجات پانے والے اور ان کی اولاد جسمانی ہو یا روحانی، روحانی بھی تو اولاد ہوتی ہے نا، یہ جو شاگرد ہوتے ہیں جو مل کے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، یہ روحانی اولاد بن جاتی ہے۔ تو یہ روحانی اولاد اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گی، مگر یہ اتنا مجاہدہ نہیں کر سکیں گے، عمل نہیں کر سکیں گے کہ یہ اتنے نیک بن جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چونکہ ان کو اوپر والوں کے ساتھ محبت ہوگی، اس محبت کی برکات سے ہم نیچے والوں کو بھی اوپر والوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں۔ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں۔ المرء مع من احب، سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو اور تو ہمارا عمل کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے حضور پیش ہو سکے، ایک عمل ایسا ہے کہ دل میں اللہ والوں کی محبت ہو اور ہم نے یہ توبہ کے کلمات ان کے ساتھ مل کے پڑھے ہوں، اس وجہ سے ایمان بھی محفوظ ہو اور جنت میں درجہ بھی انہی کے ساتھ ہو جائے محبت کی وجہ سے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اصحاب کہف کے کتے کو ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے تو وہی ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اولیاء کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ یہ کوئی ایسی بات رس نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ پروردگار جانتے تھے یہ سچوں کے ساتھ رہیں گے، اس برکت سے میں ان کی حفاظت جان کی بھی کروں گا، ایمان کی بھی کروں گا، عزت آبرو کی بھی کروں گا، اور جب یہ قیامت کے سامنے آئیں گے میں قیامت کی شرمندگی سے بچا کے ان کو نیکوں کے ساتھ کھڑا فرما دوں گا۔ وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا، ہم نیک تو نہیں بن سکے مگر نیک بننے کی دل میں تمنا ضرور ہے، اللہ اس تمنا کے صدقے ہمیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا فرما دینا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔